کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کو ابھی جو آپ کے ہاتھوں میں تھمائے گئے، یہ آپ کی قابلیت، آپ کی محنت کا اعتراف ہے. یہ کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر. آپ کے والدین نے جتنی محنت کر کے رزق حلال کی کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا اور آپ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں. آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی عرق ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے. یہ نہیں کہ آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے یا کراچی سے ہے یا آپ کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے یا آپ کی سفارش فلاں ایم این اے کی وزیر کی ہے. قطعاً اس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے. یہی وہ پالیسی ہے جس نے دنیا کی بے شمار قوموں کو اوج سریہ تک پہنچایا، اور یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر، چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی. یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا، اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے گئے، اور دوسرے صوبوں کو بھی ہم شامل کیا کرتے تھے. حالانکہ ہماری جو ذمہ داری پنجاب کی تھی، لیکن پنجاب پاکستان نہیں ہے. پاکستان بنتا ہے 4 صوبوں کے ملاپ کے ساتھ. پاکستان بنتا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ. لہٰذا پنجاب میں جب میں خادم تھا تو میری یہ ہر وقت سوچ تھی کہ ہر کام میں ہم پاکستان کے دوسرے حصوں کو اس میں حصہ دیں. یہی پاکستان کی ترقی، یہی پاکستان کی رفتار، یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمر ہے. بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں، میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ، اس کا تعلق 2000 یعنی جو فائنینشیل ایئر ہے 2022-2023 جس کا اختتام 30 جون کو ہو گیا. یہ لیپ ٹاپ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا تعلق اس سے ہے. اس سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں. لہذا ابھی جو تقسیم جاری ہے یہ پچھلے سال کی ہے 2022 اور 23 کی، جس کا اختتام 30 جون چند دن پہلے ہوا ہے. ہوا یہ جو وائس چانسلر فرما رہے تھے، بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ انتہائی مالی مشکلات تھیں. ہماری پرائورٹی صرف 3 چیزوں کی تھی جو باہر سے ہم نے اشیاء یا سامان امپورٹ کرنا تھا. نمبر 1 خوراک کی اشیاء، نمبر 2 ادویات اور یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹ، اور نمبر 3 ایکسپورٹس. بھائی صاحب یہی تھی 3 جی سوری، اور پیٹرولیم یعنی تیل، جو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں آج اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. تو یہ 3-4 ہماری ٹاپ پرائورٹیز تھی. اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہمارے چیلنجز تھے، مشکلات تھی کہ ہم انڈسٹری، چاہے وہ آٹو موبائل ہے، چاہے وہ گلاس فیکٹریز ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی اور فیکٹری ہے، اس کے لیے جو ان کی ضروری را مٹیریل خام مال کی امپورٹس کا تعلق تھا، بہت ہمیں مشکلات تھیں. مگر میں جانتا تھا، مجھے اس کا علم ہے کہ بچوں کو ان کی اگر تعلیم کو ہم فروغ دینے کے لیے وسائل مہیا نہیں کریں گے، ان کے لیے مطلوبہ جو ماحول وہ پیدا نہیں کریں گے،
پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ 45 ملین ڈالر جو کہ عام حالات میں کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, مجھے اس کے لیے بہت دقت پیش آئی اور میں وزیر خزانہ کو دوش نہیں دے سکتا تھا. ان کے لیے ہر وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی انڈسٹری زراعت کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ اگر یہ نہ ملی امپورٹ کی اجازت تو دم توڑ جائے گی, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بالآخر انہوں نے 45 ملین ڈالر مہیا کیے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے کیے. مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر ہم نے اپنے کروڑوں طلبہ طالبات کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے تو لیپ ٹاپس, ای روزگار, لیبارٹریز, ریسرچ سینٹرز اور وظائف جو کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا جس کے لیے میں نے 10 سال یہاں پر اربوں روپے کے انتہائی ذہین بچوں کے لیے وظائف دیے جن کو پیپ سکالرز کہا جاتا ہے. آج ہم نے اسی پروگرام کو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے نام سے اس کو جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے اربوں روپے ہم نے رکھے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے آیا ہوں کہ خواتین کے لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے 5 ارب روپے مختص کیے ہیں. ان کی چاہے وہ سمال انٹرپرینورز بنے, چاہے ان کی سکلڈ ٹریننگ ہو, مینجمنٹ ہو, اس کے لیے 5 ارب روپے رکھے ہیں. لیکن خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں, یعنی اگر مرد 50% ہیں تو خواتین بھی 50% ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین اس کا بھرپور حصہ نہ بنے. اور اس کے لیے آپ کو ہم نے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ہمیں مہیا کرنے چاہیے. مگر ایک بات میں کروں گا پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے اس کا علم ہے کہ جب میں پنجاب میں خادم تھا تو مجھے علم ہے کہ ایک قوم کی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یا اور دوسری جو درسگاہیں ہیں, طبی جو یونیورسٹی ہیں, کالجز ہیں, ایوریج سرکاری میڈیکل ایجوکیشن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں, ایوریج اس زمانے میں 7 لاکھ روپے لگتا تھا. اب تو اس کی لاگت بہت بڑھ گئی ہے. یہ قومی وسائل سے سبسڈائز تعلیم قوم کی ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان سرکاری میڈیکل سکول میں ملتی تھی. لیکن ہوتا کیا ہے, جہاں پر ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹرز بن کر دکھی انسانیت کی بھرپور خدمت کرتی ہیں اور ان کے لیے دن رات ہسپتالوں میں وہ اپنی خدمت انجام دیتی ہیں اور دین اور دنیا دونوں کماتی ہیں, وہاں پر یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جب ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ریسٹ از ہسٹری. اس کو ہم نے یہ ٹیبو ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں, اگر ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو سب کو میدان میں, عملی میدان میں آنا ہوگا, وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں گھومے گا, آدھا گھومے گا. آپ رشیا چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, اب آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں, سعودی عربیہ چلے جائیں, آپ یو اے چلے جائیں, وہاں پر خواتین, یعنی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی ہے, ایک انقلاب آ رہا ہے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ خوشحالی اور ترقی کے اس عظیم منصوبے میں دن رات وہ کام کر رہی ہیں. شاندار انگریزی بولتی ہیں, وہ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں. میں آج آپ کو اس تقریب کے حوالے سے یہ پیغام
دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو، آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی، اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اگر ہمیں رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کی توسط سے، ان کیمراز کی توسط سے، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ آج یورپ اور اسلامک ورلڈ میں جب کوئی کمپیریزن ہوتا ہے تو یورپ کی درسگاہیں، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ، امریکہ کے لے لیں، جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں، ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹی ہیں، لیکن کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی، اور وہ جہانگیر کا مقبرہ، وہ تاج محل، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا، وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی، اور اس کے بعد جب ضعف آیا، کمزوری آئی، تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمیں بوس ہو گئی، اسپین بھی آزاد ہوا، وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے۔ تو میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا پر حاوی تھا اپنے علم کی بدولت، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر کام کے لیے مغرب کا رخ کرتے ہیں مجبوراً۔ میں آج یہی میرا پیغام آپ قوم کی بیٹیوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، وائس چانسلرز اور تمام یہاں پر بیٹھے پولیٹیشن کے لیے، کہ تعلیم ہی اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے، میں لاہور میں بتا کے آیا، آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں۔ آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی، یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا، لہٰذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات۔ تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اس کے لیے زراعت ہے، اس کے لیے IT ہے، اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از the limit۔ شرط یہ ہے کہ ہم محنت کریں، محنت کریں اور محنت کریں۔ میں آخر میں اقبال کے اس شہر میں، اقبال کے عظیم سپوتوں اور اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے،
قربانی دی جاتی ہے، اظہار کا جذبہ، یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا ہے وہ خودی ہے، خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا. پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا، تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے. ٹوڈی جس طرح پھول جو ہے اس کو کوئی چمن سے کاٹ کر کبھی اپنی پگڑی میں رکھ لیتا ہے، کبھی گلے کا ہار بنا لیتا ہے. اور پھر یہ بھی اقبال نے کہا شکوہ میں، ہم تو ذرا مجھے گائیڈ کیجئے گا، میں بھول گیا وہ شعر. ہم تو مائل کرم بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. واہ 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 واہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اقبال کا پیغام. کوئی لینے تو آئے، کچھ سیکھنے تو آئے. میرے انتہائی ذہین بچوں، میں آپ کو یہ ختاماً کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. خدا کرے قیامت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئیں ان کو یہ توفیق ہو دل سے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ان کروڑوں بچوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کریں اور آپ کو عظیم بنائیں. پاکستان قائد اعظم